کیا ہے، آپ حلال کو حلال بنا رہے ہیں، حرام کو حرام غیر اللہ کی وجہ سے، تو اس کو کہتے ہیں شرک فی تشریع. جیسے یہود نصارہ کرتے تھے نا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، مولیوں پیروں کو خدا بنایا. تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہم اہلی کتاب تھے پہلے، ہم نے تو نہیں بنایا. تو حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا ان کو؟ الستم تحرمون ما حرموا، حلال و حرام میں ان کی تابعداری نہیں کرتے تھے؟ کہنے لگے ہاں. آپ نے فرمایا ذاک، یہی تو ہے شرک بالتشریع. اچھا، شرک اعتقادی کی پھر کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں. پہلی قسم ہے شرک فی العلم. شرک فی العلم اس کا معنی کیا ہے؟ شرک فی الاسماء والصفات. دیکھو نا، توحید کی 3 قسمیں تھی، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت اور توحید فی الاسماء والصفات. تو اس طرح شرک جو ہوتا ہے کبھی وہ اسماء صفات میں ہوتا ہے، کبھی وہ ربوبیت میں ہوتا ہے، اور کبھی کس میں ہوتا ہے؟ الوہیت میں. تو دیکھو اوپر یہ اقسام میں نے لکھ دیا اس کے ساتھ. تو آج ہم کیا پڑھیں گے؟ شرک فی العلم. ٹھیک ہے. شرک فی العلم کی تعریف یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے غیر اللہ کے بارے میں، خواہ وہ غیر اللہ نبی ہو یا ولی ہو یا جن ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی پیر فقیر ہو، اس کے لیے اللہ جیسا علم ثابت کرے کہ یہ بھی ما کانا اور ما یکون کا علم رکھتا ہے بغیر اسباب عادیہ ظاہرہ کے. اللہ جیسا علم رکھتا ہے. کہ یہ غیب کا علم رکھتا ہے اور بغیر اسباب کے، ما کانا کا اور ما یکون کا سبب نہیں ہے. غیب کہتے ہیں جو چیزیں اس کا ادراک نہ ہو سکے، نہ عقل سے اور نہ حس سے، ما لا یدرک بالعقل ولا بالحواس. تو یعنی علم بلا اسباب، وہ علم جو بغیر سبب کے ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ علم غیب. اب ہم قرآن کریم میں اس حوالے سے تدبر کریں گے. تو تدبر کا طریقہ کیا ہے شرک فی العلم جاننے کے لیے؟ تو جب قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے علم غیب کو ثابت کیا ہے اور مخلوقات سے اس کی نفی کی ہے. اپنے لیے جو اللہ تعالیٰ ثابت کرتے ہیں اس کے الفاظ اور تعبیرات کیا ہے؟ نمبر 1، عالم الغیب. عالم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عالم، اور اضافت کے ساتھ عالم الغیب 13 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. عالم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اعلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، واعلم واحد متکلم کا صیغہ، وہو اعلم بکم اس میں تفضیل کا صیغہ بھی. او علام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، علام الغیوب، 4 مرتبہ قرآن میں یہ آیا ہے. علام کا لفظ 4 مرتبہ ہے. تو کتنے الفاظ ہو گئے؟ اللہ اپنے لیے علم کو ثابت کرتا ہے، عالم، علیم، اعلم او علام. علام. پھر دوسرے الفاظ اس کے ساتھ خبیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، شہید کا لفظ استعمال ہوتا ہے،
خبیر، شہید، سمیع، بصیر. اچھا، پھر اس کے جو اطلاقات ہے وہ 4 ہے، اطلاقات 4 ہے. نمبر 1 علم الغیب، نمبر 2 مفاتیح الغیب. علم غیب تو میں نے آپ کو بتایا نا 13 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اور مفاتیح الغیب وعنده